السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیا رنگ اسٹوڈیو اور میں ہوں وکیل بلوچ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان میں عجیب سی صورتحال ہے۔ حادثات ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حال ہی میں گھوٹکی کے مقام پر ہوا ٹرینوں کا حادثہ، جس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال ملک عزیز میں بن گئی، جہاں ایک طرف وہ لوگ تھے جو مر رہے تھے، جو زخمی تھے، جو ہسپتالوں میں جا رہے تھے، اور دوسری طرف ملک کے وہ سیاستدان تھے جو اس حادثے کو ایک مذاق بنا رہے تھے۔ کہیں اس پہ ایسے بیان داغے جا رہے تھے کہ جن پر سوشل میڈیا میں ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ محترمہ فردوس عاشق امان کا وہ پیغام، ان کی وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، جس میں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حادثے کو تشبیہ دے رہی ہیں، اور دوسری طرف اس حادثے کو سابقہ حکومت پر ڈالا جا رہا ہے، اور پھر سابقہ حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ اس تمام سینیریو میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو حالات کا، حقائق کا ادراک کرنا تو دور کی بات، اس کی ذمہ داری قبول کرنے تک کو تیار نہیں۔ کیسی عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف لوگ مر رہے ہیں، ان کی چیخو پکار ہے، زخمیوں کی آہیں اور کراہیں ہیں، اور دوسری طرف اس حادثے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ اور اس ملک میں اس سے پہلے حکومتوں میں ہماری آج کی حکومت جو تب اپوزیشن ہوا کرتی تھی تو وہ فوراً یہ بیان داغ دیا کرتی تھی کہ وزیر ریلوے کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، لیکن جب ذمہ داری اپنے آپ پر آتی ہے تو پھر وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں ایک عجیب سے کرب میں مبتلا ہوں کہ جب حادثہ ہوتا ہے، جب عوام مر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، جب لوگوں کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جب لوگوں کو ہماری اخلاقی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، تو تب بھی ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے پھر بھی سیاست کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان حادثات سے بچاؤ کا حل کیا ہے؟ اس سچویشن میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں ایک ہی لائحہ عمل ہے، ایک ہی اس کا حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جو وزراء ہیں، جو امراء ہیں، جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ لازم قرار دے دیا جائے، ان کے وہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ کینسل کر دیے جائیں، ان پہ پابندی لگا دی جائے، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ سفر ٹرین پہ کریں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، جب یہ ہو جائے گا، جب یہ ملک کے کرتا دھرتا، یہ بیان داغنے والے یہ ٹرینوں پہ سفر کریں گے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ٹرینوں کا حادثہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات صرف ٹرین کی حد تک نہیں ہے، آپ پورے ملک کے نظام کو اس کسوٹی پہ پرکھ لیں۔ آپ تعلیم کے میدان میں چلے جائیں، آپ ان وزراء کے، ان امراء کے، یہ جو اپنے آپ کو ایک الگ مخلوق سمجھتے ہیں، ان کے بچوں پر لازم قرار دے دیں کہ یہ بھی سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، ان کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے، تو آپ کا کوئی سکول پسماندہ نہیں رہے گا۔ آپ ان پر لازم قرار دے دیں کہ ان کے بچے اور عوام کے بچے، ان کا سفر اور عوام کا سفر، ان کے ہسپتال اور عوام کے ہسپتال یہ ایک ہو جائیں، تو اس ملک میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تمام مسائل کا حل اسی میں ہے کہ اس ملک میں ایک یکساں نظام قائم کر دیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ان امراء کے لیے اور اصول ہوں گے، غریب عوام کے لیے اور اصول ہوں گے، تب تک عوام کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، یہ حادثات بھی ہوتے رہیں گے، اور ان حادثات پر یہ سیاست بھی کرتے رہیں گے، یہ مذاق بھی اڑاتے رہیں گے، اور اس کو کبھی بھی یہ سیریس نہیں لیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے یکساں نظام، یکساں انصاف، یکساں سہولیات، اور سب کے لیے
امیر اور غریب کے لیے، عوام اور وزراء کے لیے، عوام اور حکمران کے لیے ایک ہی اصول ہو، ایک ہی ہسپتال ہو، ایک ہی ٹرین ہو، ایک ہی بس ہو، ایک ہی سکول ہو، ایک ہی کالج ہو، ایک ہی ہسپتال ہو، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی ہسپتال پسماندہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ہسپتال ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ کوئی سہولت میسر نہ ہو، کوئی بھی ہسپتال ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کا ڈاکٹر آپ کو کسی اور ہسپتال میں ریفر کرے، کوئی سکول ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ کوئی سہولت نہ ہو، کوئی ٹرین ایسے ہی نہیں ہوگی کہ جو حادثے کا شکار ہو جائے۔ اس کا جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ حادثات ہوتے رہیں گے، تب تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، غریب حادثات کا شکار ہوتے رہیں گے اور امیر اس پہ اپنی سیاست کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے عوام کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ان حکمرانوں کو بھی کچھ شرم کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔